کشمیر کے مسئلے پر حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان نے انڈیا سے تجارت معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعض مبصرین جو ہیں وہ اس فیصلے کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے پر کس قدر سنجیدہ ہے۔ مگر دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے کیا اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بند ہونے سے انڈیا کو کوئی خاص فرق پڑ سکتا ہے۔ جو پاکستان چیزیں انڈیا سے منگواتا ہے ان کی مالیت جو ہے سن 2018 میں تقریباً 1.9 بلین امریکی ڈالر کے قریب رہی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان جو چیزیں انڈیا بھیجتا تھا سالانہ ان کی مالیت محض 330 ملین امریکی ڈالر کے قریب تھی، یعنی اس میں پاکستان خسارے میں تھا اور اس وقت جو تجارت کا توازن تھا وہ انڈیا کی طرف زیادہ تھا۔ تو ایسے میں کیا انڈیا کو نقصان ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہوگا؟ ماہرین جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ حجم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ زیادہ نقصان ہو سکے، مگر جن اجناس میں وہ تجارت کرتے تھے ان کے بند ہونے سے بارڈر کے دونوں طرف جو لوگ موجود ہیں اور یا جو کاروبار ان سے منسلک تھے ان کو فرق ضرور پڑے گا۔ ہم آپ کو 5 ایسی چیزیں بتائیں گے جن کے بند ہونے سے پاکستان میں اور انڈیا دونوں میں کاروباری افراد کو فرق پڑ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز سیمنٹ ہے اور اس میں نقصان پاکستان کو زیادہ ہوگا، کیونکہ انڈیا کے پنجاب میں سیمنٹ بنانے کی معدنیات زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھیں، اس لیے وہ پاکستان سے منگوائی جاتی تھیں، اور پاکستان نے سن 2018 میں تقریباً 93 ملین امریکی ڈالر کی معدنیات جو سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں ان کو انڈیا بھیجا تھا۔ اس سے ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ان معدنیات سے منسلک کاروبار تھے یا صنعت تھی اس کو بھی فروغ مل رہا تھا، اور پاکستان کو انڈیا کے پنجاب کی صورت میں ایک مارکیٹ بھی ملی ہوئی تھی جو کہ تجارت معطل ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کمی کو چین پورا کر سکتا ہے، مگر بہرحال اس صنعت کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا۔ مگر سیمنٹ ہی وہ واحد چیز نہیں ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کو نقصان کپاس کے بند ہونے سے بھی ہوگا، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کپاس یوں تو اپنی بھی پیدا کرتا ہے، مگر یہ کپاس پاکستان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اسے کپاس باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ کپاس کپڑا بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اور کپڑا بنانے کی صنعت پاکستان کی ایکسپورٹس میں پہلے نمبر پہ ہے، یعنی پاکستان سب سے زیادہ جس چیز سے منافع کماتا ہے وہ یہ کپڑا ہے جسے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کپاس باہر سے منگواتا ہے، اور جو کپاس اس نے باہر سے منگوائی اس کا تقریباً 27% حصہ پاکستان نے پچھلے سال انڈیا سے منگوایا۔ اس کی مالیت تقریباً 440 ملین امریکی ڈالر کے قریب تھی۔ پاکستان میں اب جو لوگ اس صنعت سے جڑے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کپاس جو وہ انڈیا سے منگوا رہے تھے یہ انہیں جلدی بھی ملتی تھی اور سستی بھی ملتی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت معطل ہونے سے ان کاروباری افراد کو نقصان ضرور ہوگا۔ پاکستان نے پچھلے سال انڈیا کو جو چیز زیادہ ایکسپورٹ کی اس میں یہ خشک میوہ جات شامل تھے، اور خصوصاً یہ چھوارے یا کھجوریں جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ شامل تھیں۔ پاکستان نے تقریباً انڈیا کو 93 ملین امریکی ڈالر کے خشک میوہ جات ایکسپورٹ کیے۔ حیران کن طور پر پاکستان کی یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کا جو کل حجم ہے اس کے جو انڈیا بھیجی گئیں وہ اتنی زیادہ شاید نہیں تھی، لیکن یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کی مالیت میں پاکستان میں گزشتہ 4 سالوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان جو یہ خشک میوہ جات انڈیا بھیج رہا تھا وہ پچھلے 4 سالوں میں مسلسل بڑھتے رہے ہیں ان کی ایکسپورٹس جو تھیں۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی طرف سے جو انڈیا کو جاتی تھی۔ ان خشک میوہ جات کے علاوہ جو پاکستان چیز بہت زیادہ انڈیا سے منگواتا ہے وہ کیمیکلز ہیں۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹینری ہے، چمڑے کی صنعت ہے، اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو مزید صنعتیں ہیں، کپڑے کی صنعت ہے یا مختلف ڈائز ہیں یا کلرز ہیں، وہ بھی ان کیمیکلز میں شامل ہوتے ہیں، جن کی مالیت لگ بھگ 402 ملین امریکی ڈالر کے قریب تھی جو پاکستان نے 2018 میں انڈیا سے منگوائے۔ تو ان دو جو ایکسپورٹس ہیں ان کے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ان کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کو تجارت کے معطل ہونے سے نقصان ضرور ہوگا۔ پاکستان ویسے تو ایک زرعی ملک ہے اور اس میں سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں موجود ہیں، مگر پاکستان سبزیاں بھی باہر سے منگواتا ہے، اور انڈیا سے اس نے سبزیاں پچھلے سال تقریباً 21 ملین US ڈالرز کی مالیت کی منگوائی تھیں۔
یہ وہ سبزیاں ہیں جن کی پاکستان میں ایک کسی خاص وقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور ان کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر یہ غیر موسمی سبزیاں ہوتی ہیں جو پاکستان میں انڈیا سے آتی تھیں۔ اب تجارت کے بند ہونے سے ان کے ساتھ منسلک جو کاروبار ہیں ان افراد کو پاکستان اور انڈیا دونوں میں نقصان ہوگا۔ سبزیاں ملا کر یہ تقریباً وہ 5 چیزیں ہیں جن سے پاکستان اور انڈیا دونوں کی طرف کاروباری افراد جو ہیں ان کو تجارت کے بند ہونے سے نقصان ضرور ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک مضمون اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر شائع کیا ہے، جہاں پر جا کر آپ مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔